السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم سرکاری سرکولر پر بات کر رہے ہیں جو کرناٹک حکومت نے جاری کیا ہے۔ جی یہ سرکولر خاص طور پر سرکاری اسکولوں اور پری یونیورسٹی کالجوں میں پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز یعنی والدین اور استاذہ کے اجلاس کے بارے میں ہے۔ جی بالکل، پی ٹی ایمز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ ہاں، پی ٹی ایمز۔ تو یہ معلومات ہمیں ملی ہیں 4 نومبر 2025 کو جاری کردہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ سے، اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت ان میٹنگز پر اتنا زور کیوں دے رہی ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور کن کن موضوعات پر بات چیت کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں سرکولر کے شروع میں ہی ایک بہت بنیادی بات واضح کی گئی ہے جی، کہ اسکول اور کالج جو ہیں وہ صرف پڑھائی کی جگہ نہیں ہیں، وہ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ صحیح۔ اور اسی لیے والدین اور تعلیمی اداروں کے بیچ میں آپ کہہ لیں اعتماد اور تعاون کا رشتہ بنانا بہت ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ سرکولر کہتا ہے کہ یہ تعلق جو ہے یہ نہ صرف قومی تعمیر کے لیے بلکہ ایک متحرک معاشرے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اچھا۔ تو بچوں کی جو تعلیم ہے وہ مسلسل اور معیاری ہو، اس کے لیے یہ پی ٹی ایمز لازمی ہے۔ اور یہ بات تو کافی دلچسپ لگی مجھے کہ حکومت نے اس کے لیے ایک خاص دن بھی مقرر کر دیا ہے۔ جی ہاں، 14 نومبر 2025 یعنی چلڈرنز ڈے والے دن۔ بالکل، یوم اطفال۔ ہاں، یوم اطفال پر۔ اور پورے کرناٹک میں تمام سرکاری پرائمری، سیکنڈری اسکولوں اور پی یو کالجوں میں ایک ہی دن یہ میٹنگز ہوں گی، سال 26-20-25 کے لیے۔ جی یہ تو ایک بڑی کوارڈینیٹڈ کوشش لگ رہی ہے، صرف ایک علامتی تاریخ نہیں ہے۔ یقیناً یوم اطفال کا انتخاب تو خیر یہی ظاہر کرتا ہے کہ سب کچھ بچوں کے لیے، بچوں کے بہترین مفاد میں۔ ہی دن پوری ریاست میں یہ کرنا یہ انتظامی طور پر ایک بڑا قدم ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے اس معاملے میں، اور وہ چاہتی ہے کہ والدین واقعی شریک ہوں۔ صحیح۔ یہ ایک پیغام بھی ہے کہ ہر جگہ، ہر اسکول، ہر کالج میں یہ رابطہ ہونا چاہیے۔ صحیح کہا۔ تو یہ صرف ایک خانہ پوری نہیں بلکہ ایک پوری سوچی سمجھی پالیسی لگتی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم مقاصد کی بات کریں تو کیا یہ صرف بچوں کی پڑھائی لکھائی تک ہی محدود ہیں یہ میٹنگز؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سرکولر کے مطابق مقاصد تو کافی وسیع ہیں۔ صرف ایکیڈمک پروگریس یعنی مارکس یا گریڈز پر بات کرنا تو وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اچھا۔ اصل ہدف یہ ہے کہ والدین، اساتذہ، طلباء اور یہاں تک کہ جو مقامی کمیونٹی کے نمائندے ہیں جیسے پنچایت کے لوگ یا کاؤنسلرز، ان سب کو شامل کیا جائے۔ کس چیز میں؟ تعلیمی سال کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں، اور خاص طور پر اسکول کا جو پورا ماحول ہے اسے بہتر بنانے کے عمل میں۔ یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں تعلیم کو ایک اجتماعی ذمہ داری بنانے کی کوشش ہے۔ یہ تو واقعی ایک جامع، ایک ہولسٹک اپروچ ہے۔ اچھا، تو اب ذرا ایجنڈے پر آتے ہیں۔ کن موضوعات پر بات ہوگی؟ پہلا نقطہ ہے تعلیمی معیار اور حکومتی اقدامات۔ جی، اس میں کہا گیا ہے کہ والدین کو میسیتیور پروگرام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ میسیتیور کیا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ جی دیکھیں، سرکولر میں یہ نام تو ہے میسیتیور۔ اب یہ ممکنہ طور پر کوئی ریاستی سطح کا تعلیمی پروگرام ہوگا یا کوئی پہل ہوگی جس کا مقصد شاید پڑھانے کے جو طریقے ہیں یعنی پیڈاگوجی اس کو بہتر بنانا ہو۔ تفصیل تو زیادہ نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن بنیادی خیال یہی لگتا ہے کہ والدین کو بتایا جائے کہ اسکول میں پڑھانے کے طریقوں کو کیسے بہتر یا مؤثر بنایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی حکومت جو سہولیات دے رہی ہے جیسے مفت یونیفارم ہیں، کتابیں ہیں یا دوسری چیزیں جو داخلہ بڑھانے کے لیے ہیں، جی، ان سب کے بارے میں بھی والدین کو پوری معلومات دی جائیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ حکومت اور اسکول ان کے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یعنی پہلا قدم شفافیت اور آگاہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ ہے طلبہ کی کارکردگی۔ یہاں بیس لائن اسیسمنٹ یعنی BA کا ذکر ہے۔ جی، یہ کیا ہوتا ہے اور اس سے والدین کو کیا پتہ چلے گا؟ جی، بیس لائن اسیسمنٹ یا BA جو ہے یہ عام طور پر سال کے شروع میں ایک قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس کا مقصد یہ جاننا ہوتا ہے کہ ہر بچہ، ہر طالب علم کس تعلیمی سطح پر ہے، خاص طور پر بنیادی مضامین میں جیسے زبان اور حساب میں۔ تو اس میٹنگ میں اس BA کے جو نتائج ہوں گے ان کی بنیاد پر والدین کو ان کے بچے کی انفرادی کارکردگی بتائی جائے گی۔ اچھا، یعنی پرسنلائزڈ فیڈ بیک۔ بالکل، کہ بچہ کن مضامین میں ٹھیک ہے،
کہاں اسے مدد کی ضرورت ہے، اس کی سیکھنے کی رفتار کیسی ہے۔ یہ صرف پاس فیل بتانا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں یا کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کرنا ہے، تاکہ والدین اور ٹیچرز مل کر اس کی مدد کر سکیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہر بچے پر انفرادی توجہ۔ اچھا، تیسرا نقطہ اسکول کے وسائل اور طلباء کی صحت سے متعلق ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ جی، اس میں بھی کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسکول یا کالج میں طبی سہولیات یعنی فزیکل فیسلٹیز کیسی ہیں، جیسے کلاس رومز ٹھیک ہیں، پینے کا صاف پانی ہے، ٹوائلٹس ہیں یا نہیں، اور ہیں تو کیسے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، تعلیمی وسائل کتنے ہیں، لائبریری کی کیا حالت ہے، کتابیں کافی ہیں، اگر سائنس ہے تو لیب کی سہولت ہے، کمپیوٹرز ہیں، یہ سب چیزیں۔ تیسرا، طلباء کی صحت اور صفائی کا کیا انتظام ہے؟ کیا کوئی ہیلتھ چیک اپ وغیرہ ہوتے ہیں؟ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ والدین کو ان کی ذمہ داریوں کی بھی یاد دہانی کرائی جائے گی کہ وہ گھر پر بچے کی تعلیم اور صحت کا کیسے خیال رکھیں۔ اور ہاں، بچوں کی حاضری کا ریکارڈ اور ان کی جو مجموعی تعلیمی کارکردگی ہے اس کے اعداد و شمار بھی شیئر کیے جائیں گے، تاکہ والدین کو پوری تصویر ملے۔ واہ، یہ تو کافی تفصیلی جائزہ ہو گیا۔ اچھا، چوتھا نقطہ ہے اجتماعی منصوبہ بندی۔ یہ مجھے کافی دلچسپ لگا۔ اس میں کون کون ہوگا اور کیا ہوگا؟ جی، یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے۔ کمیونٹی کی شمولیت کے حوالے سے یہاں صرف بات چیت نہیں بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی کی بات ہے۔ اچھا، کہ اسکول کی کیا ضروریات ہیں، کیا چیلنجز ہیں، ہو سکتا ہے ٹیچرز کی کمی ہو، یا عمارت کو مرمت کی ضرورت ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ جی، تو ان مسائل سے نبٹنے اور اسکول کی ترقی کے لیے کیا منصوبے بن سکتے ہیں، اس پر کون بات کرے گا؟ والدین، اساتذہ، مقامی انتظامیہ کے لوگ، اور خاص طور پر SDMC۔ SDMC یعنی اسکول ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی؟ بالکل، اسکول ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی۔ یہ ایک باقاعدہ کمیٹی ہوتی ہے جس میں اکثر والدین اور مقامی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہی اسکول کی نگرانی اور ترقی ہوتا ہے۔ تو اس میٹنگ میں ان سب سے نہ صرف رائے لی جائے گی بلکہ ٹھوس تجاویز بھی جمع کی جائیں گی۔ یہ ایک طرح سے گراس روٹ لیول پر، یعنی بالکل نچلی سطح پر تعلیمی منصوبہ بندی کا عمل ہے۔ زبردست، یعنی اسکول کی بہتری میں سب کو حصے دار بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، پانچواں نقطہ کچھ خاص تعلیمی پروگرامز کے بارے میں ہے۔ PM شری KPS اسکول اور ECE کلاسز کا ذکر ہے، یہ کیا ہیں؟ جی، PM شری KPS کا مطلب ہے PM اسکولز فار رائزنگ انڈیا۔ یہ مرکزی حکومت کی اسکیم ہے جس کے تحت کچھ اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے مثالی اسکول بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، جہاں جدید تعلیمی پالیسیاں جیسے نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 وغیرہ نافذ کی جائیں گی۔ تو والدین کو ان اسکولوں کے بارے میں بتایا جائے گا، شاید اس لیے کہ وہ داخلے کے بارے میں سوچیں یا سمجھیں کہ علاقے میں تعلیم کا معیار کیسے بہتر ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے ECC یعنی ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن۔ یہ تو پری پرائمری ہوئی نا، نرسری کنڈرگارٹن جیسی؟ بالکل، یہ بنیادی طور پر پری پرائمری تعلیم ہے۔ تو سرکولر کہتا ہے کہ کچھ منتخب پرائمری اسکولوں میں 2 لسانی میڈیم میں، یعنی شاید مقامی زبان اور انگریزی میں ECC کلاسز شروع کی جا رہی ہیں۔ تو والدین کو ان نئی کلاسز کے بارے میں بھی آگاہ کرنا ایجنڈے میں شامل ہے، تاکہ وہ چھوٹے بچوں کی ابتدائی تعلیم کی اہمیت سمجھیں اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہے۔ اچھا، اب چھٹے نقطے پر آتے ہیں۔ یہ اپ گریڈیشن اور پالیسیوں سے متعلق ہے۔ PUE کالجوں کی گرانٹس اور کچھ قانونوں کا ذکر ہے۔ ہاں، PUE یعنی پری یونیورسٹی ایجوکیشن کالجز جو 11ویں 12ویں کے برابر ہوتے ہیں، ان کی اپ گریڈیشن کے لیے حکومت نے جو گرانٹس دی ہیں اور ان سے جو بہتری آ رہی ہیں اس بارے میں بتایا جائے گا۔ جی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات میرے خیال میں یہ ہے کہ اسی نقطے میں والدین میں کئی اہم قوانین اور پالیسیوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے پر زور ہے۔ اچھا، کون سے قانون؟ جیسے RTE ایکٹ یعنی تعلیم کا حق قانون، جو 6 سے 14 سال کے ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم کی ضمانت دیتا ہے۔ والدین کو ان کے حقوق بتانا۔ پھر CWSN یعنی خصوصی ضروریات والے بچے، ان بچوں کی ضروریات اسکول میں کیسے پوری ہو رہی ہیں، ان کے لیے کیا سہولیات ہیں۔ جی، اور بہت اہم POCO ایکٹ یعنی پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکشل آفینسز ایکٹ۔ ہاں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ بالکل، یہ بچوں کو جنسی جرائم سے بچانے کا قانون ہے۔
والدین کو اس کے بارے میں بتانا تاکہ وہ بچوں کے تحفظ کے لیے زیادہ حساس اور باخبر ہوں، اور ساتھ ہی اسکول میں بچوں کے تحفظ کی جو پالیسیاں ہیں ان کے بارے میں بھی بتانا۔ یہ واقعی بہت اہم معلومات ہیں، یعنی صرف پڑھائی نہیں، قانونی اور حفاظتی پہلو بھی شامل ہیں۔ جی بالکل، یہ والدین کو بااختیار بنانے میں مدد دے سکتی ہے یہ معلومات۔ صحیح کہا۔ اچھا، 7واں نقطہ سماجک مسائل پر ہے، خاص طور پر چائلڈ لیبر اور کم عمر کی شادی۔ جی، یہ ایک اور مثال ہے کہ اسکول صرف پڑھانے کی جگہ نہیں بلکہ سماجی تبدیلی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس نقطے میں یہی ہے کہ والدین میں چائلڈ لیبر یعنی بچوں سے مزدوری کروانے اور کم عمری میں شادی کرنے کے جو نقصانات ہیں اور جو قانونی پابندیاں ہیں ان کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے۔ خاص طور پر ان بچوں کے والدین یا سرپرستوں پر توجہ دینے کو کہا گیا ہے جو اکثر اسکول سے غیر حاضر رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر غیر حاضری کی وجہ ان سماجی مسائل میں سے کوئی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوشش یہ دکھاتی ہے کہ تعلیمی نظام ان بڑے سماجی مسائل کو نظر انداز نہیں کر رہا جو بچوں کی تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی اسکول ایک محفوظ جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی برائیوں کے خلاف بھی ایک محاذ بن رہا ہے۔ زبردست۔ اچھا، اب آخری 8واں نقطہ کیا ہے؟ 8واں نقطہ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ طلبہ میں جو مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، ٹیلنٹس ہوتے ہیں، ان کو ان کی انفرادی ضروریات کے مطابق پہچاننا۔ یعنی صرف پڑھائی میں نہیں؟ نہیں، صرف پڑھائی میں نہیں، کھیل میں، آرٹ میں، کسی اور چیز میں اگر بچے میں کوئی خاص بات ہے تو اسے پہچاننا اور اسے نکھارنے میں مدد کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ والدین کو اسکول کی جو ترقیاتی سرگرمیاں ہیں، جیسے کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، یا تعلیمی سرگرمیاں ہیں جیسے کوئی میلہ یا مقابلہ، ان میں ایکٹیولی شامل ہونے کی ترغیب دینا۔ نہ صرف شامل کرنا بلکہ ان کی رائے اور تجویز کو بھی اہمیت دینا۔ یعنی والدین صرف سننے والے نہیں بلکہ شراکت دار ہیں۔ بالکل، پارٹنرز کے طور پر دیکھنا۔ تو یہ ہے وہ 8 نکات جو ان میٹنگز کے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ یہ تو واقعی بہت وسیع اور بہت متنوع ایجنڈا ہے۔ جی ہاں۔ مطلب تعلیمی کارکردگی سے شروع ہو کر اسکول کے وسائل، حکومتی پالیسیاں، قانونی آگاہی، سماجی مسائل اور پھر اجتماعی منصوبہ بندی تک سب کچھ شامل ہے۔ بالکل، اور یہی بات آپ دیکھیں ایک اہم سوال بھی پیدا کرتی ہے۔ کیا؟ کہ ایک ہی دن چند گھنٹوں کی میٹنگ میں ان تمام 8 نکات پر، جن میں سے ہر ایک خود اتنا گہرا اور اہم ہے، کیسے مؤثر طریقے سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ تو میں بھی سوچ رہی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر موضوع کو مناسب وقت اور توجہ مل سکے، خاص طور پر جب ہر اسکول میں والدین کی تعداد الگ ہوگی، ان کا پس منظر الگ ہوگا؟ صحیح۔ یہ ایک عملی چیلنج تو ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنا ہوگا، اور یہ بھی کہ کیا اساتذہ کو اس کے لیے مناسب ٹریننگ یا وسائل دیے گئے ہیں کہ وہ ان تمام موضوعات پر مؤثر گفتگو کر سکیں۔ یہ واقعی ایک جائز نقطہ ہے۔ شاید مقصد یہ ہو کہ کم از کم ان سب پر بات چیت شروع تو ہو جائے، پھر سال بھر شاید فالو اپ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ حکومت والدین اور اسکول کے تعلق کو بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے اور اسے کافی ملٹی ڈائمینشنل بنانا چاہتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی بات چیت کا خلاصہ کریں تو کرناٹک حکومت کا یہ سرکولر والدین اور اساتذہ کے درمیان ایک باقاعدہ اور بامقصد رابطے پر بہت زور دے رہا ہے۔ جی۔ اور یہ صرف رسمی پی ٹی ایمز نہیں ہیں بلکہ ان کا دائرہ کار بہت ہی وسیع ہے۔ اس میں صرف بچوں کے رزلٹ نہیں بلکہ ان کی مجموعی فلاح و بہبود، اسکول کی سہولیات، حکومتی پالیسیاں، نئے اقدامات، اہم قوانین جیسے RTE اور پوکسو پر آگاہی، پھر چائلڈ لیبر اور کم عمری کی شادی جیسے سماجی مسائل، اور اسکول کی ترقی میں والدین کی فعال شرکت اور منصوبہ بندی سب شامل ہے۔ بالکل، ایک مکمل 360 ڈگری اپروچ لگتی ہے تعلیم کے لیے۔ ہاں، ایک مکمل 360 ڈگری نقطۂ نظر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ یقیناً، اور اسی وسیع دائرہ کار کو دیکھتے ہوئے جو سننے والے ہیں ان کے لیے سوچنے کا ایک اہم سوال یہ ہو سکتا ہے جی کہ گھر اور اسکول کے درمیان ایک مضبوط اور بامانی تعلق بنانے کے لیے ان تمام پہلوؤں میں سے کون سا عنصر سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے کلیدی ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا وہ طلباء کی انفرادی تعلیمی ضروریات پر توجہ دینا ہے، یا اسکول کے وسائل اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا زیادہ ضروری ہے، یا والدین کو قوانین اور پالیسیوں سے آگاہ کرنا، یا سماجی مسائل پر بات کرنا؟
ظاہر سبھی اہم ہیں، لیکن اگر ترجیح دینی ہو تو کسے دی جائے تاکہ یہ تعلق واقعی مؤثر ہو؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اور ایک اور پہلو سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ کیا اس طرح کی سالانہ یا 6 ماہی میٹنگز کافی ہیں؟ اچھا، یا پھر آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ ہم ایسے طریقے استعمال کر سکتے ہیں جو والدین اور اسکول کے بیچ میں اس گہرے اور مستقل رابطے کو اور آسان بنا دیں؟ جیسے کہ مثلاً کیا کوئی موبائل ایپس یا آن لائن پورٹلز یا دوسرے ڈیجیٹل طریقے ان رسمی میٹنگز کے علاوہ بھی والدین کو اسکول کی سرگرمیوں، بچے کی پروگریس اور دوسری اہم معلومات سے جوڑے رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے مستقبل کے لیے۔ جی، یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید آنے والے وقت میں مزید غور و فکر کی ضرورت ہوگی۔